آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روم کے اندر، گریس کے اندر، بائزنٹین ایمپائر کے اندر، پرشین ایمپائر کے اندر، بیبلونین ایمپائر کے اندر، سسنید ایمپائر کے اندر، صفوید ایمپائر کے اندر، یہ جو جتنے ایمپائرز ارد گرد آپ کو نظر آ رہے تھے، یہ سارے کے سارے ایمپائرز جو تھے بنیادی طور پہ غلامی کی بنیاد پر ایگزسٹ کرتے تھے. ان کی بنیادوں میں غلامی اور غلاموں سے نفرت کرنا جو ہے، ظاہری بات ہے کہ جو آقا تھے وہ غلاموں کو نچلا دکھانا چاہتے تھے، ان کو کمتر سمجھتے تھے، ان کو غلام سمجھتے تھے، اور وہ تھے غلام. لہٰذا غلامی کے ساتھ ایسوسیٹڈ وہ جو تمام چیزیں تھیں ان کو بھی وہ کم نظر سے دیکھتے تھے، ان کو بھی وہ بری نظر سے دیکھتے تھے. یعنی جتنا ہاتھ سے کام کرنے کا عمل تھا، جتنا مینول ورک تھا، اس کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے روم کے اندر، گریس کے اندر، پرشیا کے اندر، بائزنٹین ایمپائر کے اندر، یہ پورے تمام ایمپائرز کے اندر انتہائی حقارت کی نظر سے نہ صرف اس انسان کو دیکھا جاتا تھا کہ جو اپنے ہاتھ سے کام کرے، بلکہ اس ہاتھ سے کام کرنے کے عمل کو بھی اسی حقارت سے دیکھا جاتا تھا. محنت کو ایک انتہائی بری چیز سمجھا جاتا تھا، محنت کش کو بھی برا سمجھا جاتا تھا، اور لیبر کو، محنت کو بھی برا سمجھا جاتا تھا. اس کی بنسبت اچھا کس چیز کو سمجھا جاتا تھا کہ صرف اور صرف ذہن سے جو ہے وہ کام لیا جائے. اور اس چیز کا عکس آپ کو پلیٹو کی فلسفی میں بھی نظر آئے گا. اس چیز کا عکس آپ کو نہ صرف پلوٹائنس کی فلسفی، نہ صرف وہ پورا ٹرینڈ نظر آئے گا کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ ہم اپنے جسم سے سیکھ رہے ہیں، جو علم ہم اپنے جسم سے حاصل کر رہے ہیں، وہ سب بیکار ہے، صرف جو ذہن سے علم حاصل کیا جا رہا ہے وہی اہم. یعنی کہ ایک طرح سے کہا یہ جا رہا ہے، اس کو اگر ہم ری انٹرپریٹ کریں تو ایک طرح سے کہا یہ جا رہا تھا کہ جو علم غلام حاصل کر رہے ہیں، جو اپنے سینسز سے حاصل کر رہے ہیں، وہ سب بیکار ہے. اور وہ لوگ جو کہ اپنی اسٹڈی میں بیٹھ کے صرف چیزوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، صرف اپنے ذہن سے کام لے رہے ہیں، جسمانی کوئی کام نہیں کر رہے، وہی صرف علم کے قریب پہنچ سکتے ہیں، وہی صرف دنیا کو جان سکتے ہیں، وہی صرف سچا علم ہے. اس کی امپلیکیشن یہ تھی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب میں زندگی پہ نظر دوڑاتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے کہ کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جب حضور پاک مدینہ پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ جو مسجد کی تعمیر شروع کی، تو اس کے اندر حضور پاک نے خود اپنے مبارک ہاتھوں سے مٹی اٹھا کے رکھی، وہ دیوار بنائی، وہ برکس وغیرہ لے آؤٹ کی، مڈ برکس وغیرہ بنائی، اور سب کام کیا. حالانکہ صحابہ کرام کہہ رہے تھے کہ آپ تو پروفٹ ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اتنی تپتی دھوپ کے اندر، اتنی سخت گرمی کے اندر اپنے ہاتھ جو ہے مٹی کے اندر ڈال کے ان کو اٹھا کر جو ہے وہ یہ مسجد بنائیں. مگر ہی واز اے ویری ڈفرنٹ مین. نہیں، اس میں کوئی ایک رتی بھر جو ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں مجھے ایک رتی بھر شرمندگی محسوس نہیں. یعنی وہ پورا جو ایک کلچر تھا عربیہ کا، وہ جو قبائلی جو سردار تھے، بڑی بڑی ان کے مونچھیں ہوا کرتی تھیں، بڑے بڑے ان کے روبز لمبے لمبے قسم کے، جب وہ چلتے تھے روبز کے تو پیچھے ایسے ایسے وہ روبز ان کے لہراتے تھے، مٹی اڑتی تھی وغیرہ. پروفٹ بالکل اس کے اپوزٹ. انسٹیڈ کہ وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھیں ان سرداروں کی طرح، انہوں نے بالکل اپنی مونچھ چھوٹی کر. انسٹیڈ کہ وہ لمبے لمبے روبز پہنے کہ جس طرح وہ سرداروں کے بڑے خوبصورت قسم کے گاؤنز اور یہ اور وہ اور چوغے وغیرہ، انہوں نے بالکل چھوٹے مزدوروں کی طرح کے کپڑے پہننے شروع کر دی. کیونکہ مزدور ہی وہ لوگ تھے نا کہ جو کہ اپنے پائنچے کو اوپر کرتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ کپڑے گندے نہ ہوں. جب وہ مٹی کے اندر کام کریں گے، جب وہ مینول لیبر کریں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ ان کے کپڑے گندے ہوں. یعنی کہ حضور پاک نے اس کے بجائے کہ وہ سرداروں کا لبادہ اوڑھے، سمبولکلی انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھالا کہ اوپریسڈ جو طبقہ تھا، اوپریسڈ کلاس تھی، اس کے ساتھ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا. اس ساری چیز کو، اس سارے کردار کو، اس ساری ایتھیکل پرنسپل کو حضور پاک نے اس طرح بیان کیا کہ میں ہمیشہ میانہ روی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ سادگی کی زندگی جو ہے وہ پسند کرتا ہوں. He never built any temples to himself. کبھی انہوں نے کوئی محلات نہیں اپنے لیے بنائے، کبھی انہوں نے اپنے لیے کوئی بہت دولت نہیں اکٹھی کی. جو ان کے پاس دولت تھی وہ بنیادی طور پہ اس کمیونٹی کے استعمال کے لیے وہ دولت تھی جس کو بیت المال کہا جاتا ہے، جو کہ بنیادی طور پہ ریاست کی ملکیت تھی. ان کی اپنی ذات کے حوالے سے وہ انتہائی سادہ زندگی پسند کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ جولری نہیں پہنتے تھے، گولڈ نہیں پہنتے تھے، سلور نہیں پہنتے تھے، کیونکہ ان کو وہ تمام سمبلز جو کہ رولنگ کلاس کے، اس زمانے کے سرداروں کے اور آقاؤں کے اور بادشاہوں کے امیر لوگوں کے جو سمبلز تھے، ان کو ان تمام سمبل سے کوئی غرض نہیں تھا.
شاید یہ بھی کہنا غلط ہو کہ ان کو اس سے نفرت تھی، شاید یہی کہنا درست ہو کہ ان کے لیے یہ تمام چیزیں بے معنی تھی، ان کے لیے چیزیں امپورٹنٹ ہی نہیں تھیں، ان کے لیے چیزیں اہم ہی نہیں تھیں۔ ایک اور چیز جس کا میں ذکر کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا وہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ امہ کو یہ دعوت دی کہ آؤ، صلات کی دعوت دی، آؤ مل کر نماز پڑھیں، خدا کی مل کر عبادت کریں، تو حضور پاک نے حضرت بلال کو منتخب کیا کہ وہ پہلی اذان دیں گے۔ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت بڑا سمبل ہے جس کو ہم اکثر اوور لک کر جاتے ہیں، اس کی گہرائی کو نہیں سمجھتے، اس کے انقلابی کانٹینٹ کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ عربیہ کے اندر جو اکثر قبائلی سرداروں کے جو غلام تھے وہ ایسٹ افریقہ کا جو پورا کوسٹ ہے وہاں سے لائے جاتے تھے، یعنی کہ وہ اکثر حبشی ہوا کرتے تھے، وہ اکثر بلیکس تھے کہ جن کو افریقہ سے پکڑ کر عرب ٹریڈرز جو پری اسلامک ٹریڈرز تھے وہ پکڑ کر عربیہ میں لاتے تھے اور وہاں پہ ان کو غلام بنا کر ان سے کام لیا کرتے تھے۔ تو حضور پاک نے جب ایک ایسے فرد کا انتخاب کیا کہ جو کہ بلیک تھا، حبشی تھا، جو کہ افریقن تھا، جو کہ سلیو تھا، کہ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ ہستی ہے کہ جو کہ لوگوں کو پہلی دفعہ صلات کی دعوت دے۔ تو یہ ایک ہسٹوریکل مومنٹ تھا نا، ایک تاریخی پوائنٹ ہے اسلام کے اندر کہ پہلی دفعہ نماز قائم کرنا، پہلی دفعہ صلات قائم کرنا۔ تو انہوں نے جس شخص کا انتخاب کیا اس تاریخی کام کو کرنے کے لیے، انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کے حضرت بلال کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ اسلام جو ہے وہ ریسزم قبول نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر کسی کی اپریشن یا کسی بھی بنیاد پر اپریشن جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ اور علم حاصل کرنے کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے اسلام کیا ہدایت کرتا ہے؟ جو پہلی آیت ہے قرآن کی جو نازل ہوئی وہ کیا ہے؟ پڑھو، ریڈ ان the name of thy Lord، پڑھو اپنے رب کا نام لے کر، جس نے کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو ایک بوند سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے لکھنا سکھایا، یعنی کہ رائٹنگ ود دا پین، قلم کے ذریعے سے لکھنا اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اسکالرشپ، چیزوں کو سمجھنا، چیزوں کو پڑھنا، چیزوں کو لکھنا، علم حاصل کرنا اتنی اہمیت کرتا ہے کہ پہلا لفظ ہی یہ ہے کہ ریڈ۔ اور اسی آیت کا جو آخری فکرہ ہے وہ یہ کہ ایک طرف جہاں ریڈنگ کو اپریشیٹ کیا گیا تو اس کے ساتھ رائٹنگ کو اپریشیٹ کیا۔ ریڈنگ اینڈ رائٹنگ جو ہے یعنی علم حاصل کرنا، یہ ایک بنیادی فرض ہے ہر مسلمان کا۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اور کہو میرے رب مجھے اور زیادہ علم دے۔ پھر اسی طرح کہا جاتا ہے جو علم کی راہ میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کی راہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کیا ہے کہ the message is more important than the messenger۔ جو پیغام ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے، جس کو آپ نے سمجھنا ہے، جو علم ہے وہ ایون اس شخص سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے، جو سچائی ہے وہ اس شخص سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ جو وہ سچائی کو آپ تک پہنچائے۔ جو میسنجر ہے اس کی قطعی طور پہ عبادت نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کو شرک سمجھا جائے گا، مگر جو میسج ہے وہی بنیادی طور پہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے سینے سے لگانا ہے، جس کو ہم نے سمجھنا ہے اور جس کو ہم نے آگے پہنچانا ہے۔ کرسچینٹی اور اسلام میں تاریخی اعتبار سے ایک بڑا اہم ڈفرنس ہے، اور وہ یہ کہ جیزس کرائسٹ نے کبھی بھی کسی کرسچن ریاست کی قیادت نہیں کی۔ ان کی جو تحریک تھی اس تحریک کو روم کی ریاست نے کچلنے کی کوشش کی، اور تقریباً 300 سال بعد کرسچینٹی جو ہے وہ رومن ایمپائر پر حاوی ہوئی، اور پھر جا کے یعنی جیزس سے تقریباً 300 سال بعد جا کے ایک کرسچن ریاست قائم ہوئی۔ مگر اسلام میں
ایک مختلف تاریخ ہمیں نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہ مکہ کی فتح سے پہلے بھی ایک ریاست قائم ہو چکی تھی مدینہ کے اندر، اور اس ریاست نے مکہ کو فتح کیا، اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد 622 اے ڈی سے لے کے 632 اے ڈی تک پورے عربین پیننسلا کو فتح کر لیا۔ یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جہاں پہ ایک پیغمبر کی حیثیت رکھتے تھے، وہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ وہ ہیڈ آف اسٹیٹ تھے باقاعدہ۔ اب بطور پیغمبر تو یہ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی کوئی سکسیشن ہو، مگر ایز ہیڈ آف اسٹیٹ ظاہری بات ہے کہ اس ذمہ داری کو کسی نہ کسی اور شخص نے اس ذمہ داری، اس عہدے پر آنا تھا، اور جو امہ ہے اس کی امیر المومنین بننا تھا، یعنی کہ حضور پاک کا سکسیسر ایز ہیڈ آف اسٹیٹ کسی نہ کسی نے ہونا تھا، جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں خلیفہ کسی نے بننا تھا۔ خلیفہ کا مطلب سکسیسر۔